ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 9واں باب 9 سے 13 آیات تک۔ اس وقت جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو ایک شخص کو جس کا نام متی تھا محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو بہت سے محصل اور گناہ گار آ کے یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصلوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے، لیکن تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، متی اپنی بلاہٹ کا سادہ اور انکسارانہ بیان درج کرتا ہے۔ اس طرح یسوع کے گرد جو تناؤ کا ماحول بڑھتا جا رہا تھا، اس کے بیان میں کچھ وقفہ پیدا ہو جاتا ہے۔ متی محصول لینے والا تھا۔ یہودی اس سے اور اس کے ساتھی افسروں سے سخت نفرت رکھتے تھے۔ میرے پیچھے ہو لے۔ متی کا رد عمل فوری تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے بددیانتی کا روایتی کاروبار ترک کر دیا اور ایک دم یسوع کا شاگرد بن گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس نے ایک آرام دہ ملازمت چھوڑ دی لیکن اپنی عاقبت سنوار لی۔ اچھی آمدنی پر اس نے لات مار دی لیکن عزت پا لی۔ ایک معقول تحفظ کو خیر بات کہہ دیا لیکن ایسی مہم جوئی پائی جس کا اسے کبھی خواب میں بھی خیال نہیں آیا تھا۔ اور اس کا یہ اعزاز ہی کیا کم ہے کہ یسوع کے 12 شاگردوں میں شمار ہوا اور وہ انجیل لکھی جو اسی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ آج کے کلام میں جس ضیافت کا ذکر ہے، اس کا اہتمام متی ہی نے یسوع کے اعزاز میں کیا تھا۔ اس نے یسوع کا اعلانیہ اقرار کرنے اور اپنے ساتھیوں کو نجات دہندہ سے متعارف کروانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ لازماً مہمان یعنی محصول لینے والے اور ایسے ہی افراد تھے جن کو عام لوگ گناہ گار کہتے تھے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ کھانے کے لیے چوکیوں پر نیم دراز ہو کر بیٹھتے تھے اور رخ میز کی طرف ہوتا تھا۔ جب فریسیوں نے دیکھا کہ یسوع سماج کے لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہے اور ایسے لوگوں سے جو کہ محصول لیتے ہیں اور گناہ گار کہلاتے ہیں، تو وہ اس کے شاگردوں کے پاس جا کر اس پر الزام لگانے لگے کہ جو گناہ گاروں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک کوئی سچا نبی گناہ گاروں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یسوع نے ان کی بات سن کر جواب دیا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو ہے۔ فریسی اپنے آپ کو تندرست گردانتے تھے اور ماننا نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، حالانکہ اصل میں روحانی طور پر وہ سخت بیمار تھے اور شفا پانے کی اشد ضرورت تھی۔ لیکن ان کے برعکس محصول لینے والے اور گناہ گار اپنی اصلی حالت کو ماننے اور مسیح کے نجات بخش فضل کو تلاش کرنے پر زیادہ آمادہ تھے۔ چنانچہ وہ الزام درست تھا۔ یسوع واقعی گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اگر وہ فریسیوں کے ساتھ کھانا کھاتا تو بھی الزام درست ہوتا، شاید کچھ زیادہ ہی درست ہوتا۔ اگر ہماری جیسی دنیا میں یسوع گناہ گاروں کے ساتھ کھانا نہ کھاتا تو ہمیشہ اکیلا ہی رہتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب وہ گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھاتا تو وہ کبھی ان کے برے طور طریقوں میں شریک نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اپنی گواہی کے بارے میں کسی قسم کا سمجھوتا کرتا تھا۔ وہ اس موقع کو آدمیوں کو سچائی اور پاکیزگی کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ فریسیوں کی مشکل یہ تھی کہ اگرچہ وہ یہودیت کے رسم و رواج کو پوری احتیاط اور درستگی سے مانتے تھے اور اس کی پیروی کرتے تھے،
لیکن ان کے دل احساس سے عاری، بے رحم اور سخت تھے۔ اسی لیے یسوع نے ان کو ایک چیلنج دیا کہ خدا کے ان الفاظ پر غور کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ اگرچہ قربانیوں کا نظام خدا نے مقرر کیا تھا، لیکن وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ یہ رسم و رواج باطنی راست بازی کا بدل بن کر رہ جائے۔ خدا شریعت پرست یا رسم پرست نہیں ہے، اور وہ ایسے رسم و رواج سے کبھی خوش نہیں ہوتا جن کا شخصی اور ذاتی راست بازی سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو۔ وہ توریت کے لفظوں پر تو عمل کرتے تھے، لیکن جن کو روحانی مدد درکار تھی ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے تھے۔ وہ صرف انہی لوگوں سے میل ملاپ رکھتے تھے جو ان کی طرح اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے۔